بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اس آیت مبارکہ سے چھٹے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بری بات کو جہر کرنا پسند نہیں کرتے، ہاں اگر کوئی مظلوم ہو تو اسے اجازت ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بنیادی اصول بتا دیا کہ بری بات کو جہر کرنا اچھا نہیں ہے۔ بری بات سے مراد کسی کی انفرادی خامی کوتاہی ہو سکتی ہے جسے آپ غیبت کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ الا من ظلم کا مطلب ہے اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہے تو وہ ظالم کی بری بات کو ظاہر کر سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ فلاں بندے نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مثل الغنی کی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ یعنی ایک بندے نے آپ کے پیسے دینے ہیں اور وہ ہے بھی غنی، اس کے پاس پیسے ہیں، پھر بھی ٹال مٹول کرتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ فرمایا یہ جو ظلم ہے یحل عزہ و عقوبتہ، اب جائز ہے کہ آپ اس کی بےعزتی کریں یا اسے سزا دیں۔ اس کی بےعزتی آپ کر سکتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے ہوں پھر بھی نہ دیتا ہو۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ان کے پاس گنجائش بھی ہوتی ہے پھر بھی دوسرے کے پیسے دبا کے رکھتے ہیں۔ فرمایا ایسے بندے کی بات ظاہر کی جا سکتی ہے، اس کی بےعزتی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عموماً بری بات جو ہے اس کو چھپانا چاہیے، اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سورۃ النساء ہے، لیکن اس میں عیسائیوں کے تناظر میں کچھ باتیں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں آخر میں آ گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت مسیح کے تعلق سے یہودیوں کی ایک بات بتائی۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت مسیح کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا، نہ انہوں نے رسولی دیا، بلکہ ان پر تشبیہ ڈال دی گئی۔ تشبیہ کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا یا تو یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو، خاص ساتھیوں کو کہا کہ کون ہے جو اس بات کو پسند کرے کہ اس پر میری تشبیہ ڈالی جائے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ ایک جوان تھا، اس نے کہا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں، تو اس پر حضرت مسیح کی تشبیہ ڈال دی گئی اور یہودیوں نے اسے پھانسی دے دی۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک شخص یہودیوں میں سے حضرت مسیح کے ساتھ بڑی دشمنی رکھتا تھا۔ جب یہودیوں کے 40 علماء کی کمیٹی نے حضرت مسیح کو مذہب کی گستاخی کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی تو انہیں ایک گھر میں بند کر دیا گیا پھانسی سے پہلے۔ وہ شخص جو حضرت مسیح کا بڑا دشمن تھا وہ وہاں گیا اندر تاکہ انہیں رسوا کرے، ان کا مذاق اڑائے۔ جب وہ اندر گیا تو اس پر حضرت مسیح کی تشبیہ ڈال دی گئی،
یعنی اس کی شکل حضرت مسیح کی طرح ہو گئی اور اللہ نے حضرت مسیح کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ وہ یہودی اندر آئے، اس شخص کو پکڑا، اب اس نے بہت شور کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں، انہوں نے کہا نہیں تو ہی مسیح ہوں، لہذا انہوں نے اس کو پھانسی دے دی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ولیکن شبہ لہم، ان پر تشبیہ ڈال دی گئی، حقیقت میں انہوں نے حضرت مسیح کو پھانسی نہیں دی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور رفعہ اللہ الیہ۔ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں اتریں گے۔ دمشق شہر کی مشرقی جانب ایک بڑی مسجد ہوگی، اس کا سفید رنگ کا اونچا مینار ہوگا، اللہ کے دو فرشتے اپنے پروں پہ بٹھا کے حضرت مسیح کو اس مینار پر اتاریں گے اور وہ مینار کی سیڑھیوں سے نیچے آئے گے۔ اس طرح میں دنیا میں پھر اتارا جائے گا اور زندگی گزاریں گے، دنیا میں عدل قائم کریں گے، روایات میں آتا ہے کہ شادی بھی کریں گے اور پھر وفات پا جائیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرہ عائشہ میں دفن کیے جائیں۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کچھ حقائق ہیں جو قرآن اور حدیث شریف میں آئے ہیں، لیکن حضرت مسیح کو ماننے والے جو مسیحی ہیں جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں، وہ ان حقائق کو جانتے نہیں ہیں یا ان سے وہ بلا وجہ غفلت اختیار کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہودی تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے دشمنی میں حضرت مسیح کو پھانسی چڑھا دیا، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح ہمارے گناہوں کے کفارے میں پھانسی چڑھا۔ گویا دونوں مذاہب کا یہ عقیدہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی چڑھایا، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا دیا۔ یا اس تناظر میں یہ بات بھی فرمائی کہ اہل کتاب اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو، اور مسیح جو ہیں وہ ابن مریم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، تم یہ نہ کہو کہ تین خدا ہے، اس بات سے رک جاؤ، وہ اللہ ایک الہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ گویا کہ جو تین کا عقیدہ ہے اس کا یہاں پہ رد کر دیا، اور تین کا عقیدہ شاید مسیحیت سے چلا، لیکن قدیم مذاہب میں پایا جاتا ہے، ہندوؤں کے ہاں بھی تین مورتی کا عقیدہ پایا جاتا ہے، اور بدھ مت کے ہاں بھی تین خداؤں کا عقیدہ پایا جاتا ہے، عیسائیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے یہاں پہ روکا ہے، جیسا کہ گزارش کی گئی کہ یہ صورت ہے نساء، نساء کا معنی عورتیں، تو جس طرح آغاز صورت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حوالے سے ذکر فرمایا، اس طرح آخر میں پھر ان کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں پہ یہ فرمایا کہ اگر ایک بندہ فوت ہو جائے، نہ اس کے والدین ہوں نہ اس کی اولاد ہو، البتہ اس کی ایک بہن ہو، تو فرمایا اس کی بہن کو اس کی آدھی وراثت مل جائے، اور اگر بہنیں ایک سے زیادہ ہو تو پھر انہیں 2/3 وراثت مل جائے۔ اندازہ فرمائیے کہ دین اسلام نے عورتوں کا کتنا خیال رکھا، انہیں وراثت میں سے حصہ دے دیا، اور یاد دیکھیں کتنا بڑا حصہ دے دیا، اور میں 2/3 حصہ۔ تو اس عورتوں کے لیے حصے کے بیان کے ساتھ ہی سورۃ النساء کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سورت آج کی نماز تراویح میں پڑھی گئی وہ ہے سورۃ المائدہ۔ المائدہ کا معنی ہے دسترخوان، اس کا تذکرہ کل کے بیان میں ہے انشاءاللہ کہ یہ دسترخوان کیا ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں بہت سارے احکام شرع، شریعت کے حکم اس میں آئے ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا۔ اس میں
احکام بڑی تفصیل سے آئے. مثلا پہلی آیت میں فرمایا اہل ایمان جو تم کسی کے ساتھ معاہدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو. وہ تمہارا عہد تجارت ہو، عہد بیع ہو یا عقد نکاح ہو، جو بھی معاہدہ آپس میں دو افراد کا یا دو پارٹیوں کا طے پاتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کو پورا کرو اگر اس میں کوئی شرعی عذر نہ ہو. پھر یہ بات فرمائی کہ جو چگنے والے جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے سوائے ان کے کہ جن کا ذکر قرآن نے کر دیا. پھر یہ بات فرمائی کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے، خشکی کا شکار نہیں کر سکتے. سمندر والا ہو سکتا ہے، مچھلی پکڑی جا سکتی. پھر آگے فرمایا اہل ایمان اللہ کے شاعر کی توہین نہ کرو. پھر فرمایا نیکی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو اور گناہ پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. پھر فرمایا کہ تمہارے لیے مرا ہوا جانور حرام کر دیا گیا اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے لیے دیا جائے وہ بھی حرام کر دیا گیا. اور جو جانور گلا گھونٹ کے مر جائے، جو جانور چھڑی مارنے سے مر جائے، جو جانور کہیں سے گر کے مر جائے، جو جانور کسی کے سینگ لگنے سے مر جائے، اور جس جانور کو جانوروں نے کھایا ہو، مارا ہو، ہاں اگر تم اس میں سانس پالو اور تم اس کا خون بہا دو، ذبح کر لو تو وہ تمہارے لیے جائز ہے. پھر اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جانور کتے وغیرہ تم سکھا کے چھوڑتے ہو شکار کے پیچھے، وہ اگر شکار کو پکڑ لیں وہ تمہارے لیے حلال ہے. لیکن ان کتوں کے ساتھ اور ان جانوروں کے ساتھ جو جانور تم نے بھیجے اگر کوئی اور جانور بھی نظر آ جائے مارنے والوں میں پھر تم نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ جو جانور تم نے سکھائے ہیں ان پر تم نے اللہ کا نام بھی پڑھا ہوا ہے. وہ جو دوسرا کتا آیا ہے پتہ نہیں اس پہ کسی نے اللہ کا نام پڑھا ہے یا نہیں، اور اس نے مارا ہے یا تمہارے جانوروں نے مارا ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں، لہذا وہ تم نہیں کھا سکتے. یا اس بات کی وضاحت بھی کر دی. پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ تم اہل کتاب کا کھانا کھا سکتے ہو اور تمہارا کھانا وہ کھا سکتے ہو، یہودیوں کا، عیسائیوں کا. پھر آگے فرمایا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو، لیکن یہاں یہ یاد رہے عیسائی عورت سے مسلمان بندہ شادی کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت ان کے نکاح میں نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ اسلام کا ہاتھ غالب رہے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وضو کر لیا کرو. وضو کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا. پھر فرمایا ایمان والو جب بھی تمہیں گواہی دینی پڑے سچی اور انصاف کی گواہی دے دو، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف. سچی بات کہہ دو، انصاف کی بات کہہ دو. پھر درمیان میں تذکرہ آیا ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم خدا ہے، فرمایا انہوں نے کفر کیا. سورۃ مبارکہ کے آخر میں پھر ان کا تذکرہ آتا ہے. پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ایک رشتے کی بنا پہ. وہ تھے قابیل اور حابیل. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، جب قتل کیا تو بڑا پشیمان ہوا. یہ دنیا میں پہلا قتل تھا، پہلی میت تھی، اب پتہ نہیں کب کرنا کیا ہے. تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھودنے لگا. زمین کو کھود رہا تھا، اس کوے کو دیکھ کے قابیل نے یہ اندازہ لگایا
کہ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میں زمین کو کھود کے قبر بنا کے اس کو اس میں دفن کر دوں، اس لیے کہ یہ پہلی میت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے ہم نے یہ حکم جاری کیا اور بنی اسرائیل میں بھی یہ حکم رہا کہ جس نے کسی کو قتل کیا وہ اس کا گناہ اٹھائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں جو بھی بندہ مظلوم قتل ہوتا ہے اس کا گناہ حضرت آدم کے بیٹے کو بھی پہنچتا ہے جس نے حابیل کو قتل کیا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ نیکی کو جاری کرنے والا بنے، برائی کو جاری کرنے والا نہ بنے، ورنہ وہ برائی کو جاری کرنے کا گناہ بھی پائے گا۔ اور اگر نیکی جاری کرتا ہے، نیکی پہ لوگوں کو لگاتا ہے، تو جس طرح نیکی کرنے والے کو اجر ملے گا اس طرح بتانے والے کو بھی ملے گا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل ایمان اللہ سے ڈرا کرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ واسطے کو کہتے ہیں۔ وسیلہ دو طرح کا ہے، ایک وسیلہ ہے جائز جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اور ایک وسیلہ ہے ناجائز جو لوگوں نے خود بنا لیا۔ جائز وسیلہ تین طرح سے شریعت میں بیان کیا گیا۔ نمبر ایک، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر اللہ سے سوال کرے۔ نمبر دو، کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنے نیک عملوں کا وسیلہ اور واسطہ پیش کرے۔ نمبر تین، کسی اللہ کے نیک بندے سے اپنے لیے دعا کرائی تھی۔ یہ تین وسیلے شریعت نے جائز قرار دیے۔ اس کے علاوہ جتنے وسیلے ہیں سب ناجائز ہیں اور لوگوں کے بنائے ہوئے، خاص طور پہ فوت شدگان کا وسیلہ، اور یہ کہنا کہ یا اللہ فلاں بزرگوں کی محنتوں کے طفیل ہمارا یہ کام کر دے یا ہمیں بخش دے، یہ شریعت میں جائز قرار نہیں دیا گیا، یہ لوگوں نے بنایا ہوا۔ رہے یہ جو تین وسیلے ہیں شریعت میں جن کی اجازت ہے، ان تینوں کے الگ الگ دلائل قرآن و حدیث میں پائے جاتے ہیں۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کے احکام بیان فرمائے اور فرمایا کہ جس طرح انسان کی جان کا قصاص اور بدلہ ہے، اس طرح چھوٹے زخموں کا بھی قصاص اور بدلہ ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اہل کتاب کے علماء سوء کا تذکرہ فرمایا۔ برے علماء، برے علماء کون ہیں؟ فرمایا جو لوگوں کو گناہوں کے کام سے اور حرام کھانے سے روکتے نہیں، فرمایا وہ ہیں برے علماء۔ اور یہ جو برے علماء ہیں اہل کتاب میں سے، یہ اس طرح برے ہوئے کہ حرام مال کھانے والوں نے اور گناہ کی باتیں کرنے والوں نے ان علماء کو بھی پیسہ دیا، حرام کھلایا، اس لیے وہ ان کے ہم نوا ہو گئے۔ لہذا اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بری بات ہے کہ علماء لوگوں کو برائی سے نہ روکیں اور برائی پر لوگوں کو آگاہ نہ کریں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ پھر اس سورۃ مبارکہ میں بات آگئی حضرت مسیح حضرت عیسیٰ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بات یہ فرمائی کہ یہ کہتے ہیں تین خدا ہیں یا خدا کے حصے ہیں۔ اللہ کے ساتھ حضرت مسیح ہے اور حضرت مریم ہے۔ فرمایا دیکھو مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی۔ سچی اس اعتبار سے کہا کہ یہودیوں نے نعوذ باللہ ان پہ تہمت لگائی تھی، فرمایا وہ سچی عورت تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا دیکھو ہم کیسے
کھول کھول کے آیات بتاتے ہیں اور دیکھو گے یہ لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجب مثال بیان فرمائی ہے کہ حضرت مسیح اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھایا کرتے ہیں۔ کھانا تو سارے لوگ کھاتے ہیں، اللہ نے ان کا خاص ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح یا مسیح کی ماں خدا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ کھانے کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ جسے کھانے کی حاجت ہے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے جو حاجت مند ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو ہم کیسے کھول کھول کے نشانیاں بتاتے ہیں، اور پھر دیکھو کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اگلی آیات میں ابھی تذکرہ جاری ہے مسیحی لوگوں کے ساتھ مکالمے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان، دنیا میں تمہارے کچھ نہ کچھ قریب اگر ہے تو وہ عیسائی ہیں، اور اگر تم اپنی دشمنی میں دیکھو تو تمہارے سب سے سخت دشمن یہودی ہیں اور مشرک۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اور فرمایا کہ عیسائی کیوں تمہارے قریب ہیں؟ اس لیے کہ ان میں کئی علماء ہیں اور کئی رہبان ہیں، اور اس لیے کہ یہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسیحیوں کے بارے میں یہ جو تذکرہ فرمایا ہے یہ اس پارے کی آخری آیت ہے، اور اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ بیان مکمل ہوا۔ ابھی عیسائیوں کے ساتھ مکالمہ جاری ہے جو اگلے پارے کی آیات سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پاک کتاب سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چھٹا پارہ سنانے والے اور سننے والوں کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔